کنسٹرکشن جاب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ لائسنس جو ہے وہ ایزیلی رومانی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ رومانی ٹرینڈنگ میں ویزے کے لحاظ سے بہت زیادہ ورکر یہاں. آپ 3 بندے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جس میں آپ کو سیپریٹ روم بھی. السلام علیکم جی، ویلکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں چینل ہے میرا اور میں ویڈیو بناتا ہوں. رومانیہ میں کیا سچویشن ہے، وہاں پہ جاب کا کیا سین ہے، اپوائنٹمنٹ کا، ویزے کا، اور تمام انفارمیشن دے رومانیہ کے بارے میں. تو اسی سلسلے میں پھر انگلینڈ سے بوکارسٹ رومانیہ ٹریول کیا، اور میں کل سے بوکارسٹ میں ہوں، اور میں نے بہت سی جگہ پہ ٹریول کیا ہے، وزٹ کیا ہے، اور بہت سارے دوستوں سے ملا ہوں. اور آج میرے ساتھ میرے دوست، میرے بھائی مہتاب شاہ بھائی میرے ساتھ ہیں. تو یہ رومانیہ کے متعلق آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہاں پہ جابس کیسی ہیں، سیلری کتنی ہے، ایوریج سیلری کتنی ہے، اکاموڈیشن رہائش کے بارے میں، ویزا کے بارے میں، پاکستان ایمبیسی میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، ایمبیسی کی فیس کتنی ہے، ویزا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے، اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ کو گائیڈ کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں مہتاب شاہ بھائی کے ساتھ. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، تو آپ نے پوچھا کہ جاب وغیرہ یہاں پہ کون سی. جی آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سی جابس ہیں جس میں کہ جو بھائی پاکستان میں موجود ہیں وہ کون کون سی جاب اپلائی کر کے رومانیہ آ سکتے ہیں آسانی سے. فی الحال جو چل رہا ہے زیادہ تر اس رومانیہ میں کنسٹرکشن جاب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ الیکٹریشینس کی جاب ہے. اس کے علاوہ ڈلیوری بوائز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کافی سارے فیلڈ ہیں جس میں ابھی جاب بہت زیادہ ہے رومانیہ، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ورکرز کی. تو ابھی ریسنٹلی جنوری میں دوبارہ انہوں نے جو ہے نا کوٹا جاری کیا ہے، جس میں کافی زیادہ ورکرز انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. تو مہتاب بھی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ ٹیکسی کا کام کیسا ہے. میں نے دیکھا کافی ٹیکسی کے یہاں پہ اوبر بھی ہے، بولٹ بھی ہے، اور بھی ٹیکسی سروسز ہیں. تو ٹیکسی کے کام میں کیا یہاں پہ جو پاکستانی اگر پاکستان سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کام میں ارننگ بھی زیادہ اچھی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. کس طرح اگر کوئی پاکستانی پاکستان سے آتا ہے وہ کس طرح اپنا ٹیکسی کا لائسنس لے سکتا ہے؟ جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان سے یہاں پہ رومانیہ میں ڈائریکٹ ٹیکسی کی جاب آپ نہیں کر سکتے، نہ ہی ڈائریکٹ پاکستان سے کمپنی آپ کو یہاں ہائر کر سکتی ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے لائسنس لینا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو پاکستانی لائسنس جو ہے وہ ایزیلی رومانیہ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ کم کاسٹ ہے اگر آپ کمپیریزن کریں انگلینڈ یا کسی بھی اور کنٹری سے جہاں پہ لائسنس چینج ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کافی کم کاسٹ ہے، یعنی کہ بہت کم، ٹھیک ہے. تو ایزیلی چینج بھی ہو سکتا ہے، کچھ زیادہ ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے. تو یہاں آپ لائسنس چینج کروائیں. اگر آپ کا لائسنس پاکستان میں 2 سال پرانا ہے تو یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے ان کا، وہ پاس کر کے تو ٹیکسی جو ہے نا آپ یہاں چلا سکتے ہیں. جیسے اوبر، بولٹ، کوئی بھی پرائیویٹ ٹیکسی تو وہ ایزیلی چلا سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کا لائسنس 2 سال کم از کم پاکستان میں پرانا ہو، یا پھر یہاں پہ اسے کم از کم 1 سال ہو چکا ہو. تو جو بھائی سن رہا ہے اگر اس کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے تو جب وہ ادھر آ جائے گا تو اس کے لیے کیا اسے کوئی میڈیکل بھی دینا پڑے گا یہاں پہ، یا سمپلی وہ چینج ہو جائے گا؟ ہاں جی، یہاں پہ یعنی جو پاکستانی لائسنس ہے وہ ایزیلی چینج ہو جاتے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ سب سے پہلے تو کچھ ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ جہاں سے ملیں گے، جو جیسے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کروانا. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میڈیکل ہے جو آپ کو یہاں سے کروانا پڑے گا. تو اپوائنٹمنٹ لے کے آپ جو ہے نا اسے چینج کروا سکتے ہیں. اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو ٹائم کتنا کم بیش لگ جاتا ہے؟ تقریباً 3 سے 4 ماہ ایزیلی یعنی لگ جائے گی بوکارسٹ میں. اگر آؤٹ آف بوکارسٹ ہے تو پھر تقریباً 2 منتھ کے اندر آپ کا لائسنس جو ہے نا وہ چینج. بتائیں حقیقت میں سیلری کتنی ہے یہاں پہ؟ رومانیہ میں بیسیکلی جو آج کل چلی ایوریج سیلری، ویسے یہاں پہ جو بائی لا جو لیگلی جو کنٹریکٹ ہے وہ 3000 لے کا ہے، ٹھیک ہے. 3000 رون وہ لیگلی کنٹریکٹ ہے یہاں پہ. لیکن ہاں جی، لیکن پاکستان سے جو بندے کمپنیاں ہائر کر رہی ہے وہ آپ کو منیمم 2000 یورو سے لے کے تو 4000 یورو تک بھی سیلری یہاں پہ ہے. کافی ایسے میرے دوست ہیں جن کی سیلری 4000 یورو کا میں نے 4000 لے، ٹھیک ہے، لے ہے. کیونکہ یہاں پہ یورو نہیں ہے، لے ہے، جسے رون کہتے ہیں. تو تقریباً 2000 سے لے کے 3000 کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا آپ کو جاب ایزیلی مل سکتی ہیں. رہائش کا بھی بتائیں، اکوموڈیشن کا کیا ہے؟ اکوموڈیشن بیسیکلی یہاں پہ جو پاکستان سے جتنے بھی کمپنی ورکر ہائر کرتی ہیں تو وہ آلموسٹ 95% جو ہے نا اکوموڈیشن یہاں پہ دیتی ہیں کمپنیز، ٹھیک ہے. جو کمپنی اکوموڈیشن نہیں دے رہی وہ اچھی سیلری دے رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ اپنی اکوموڈیشن لے سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے نا کمپنیاں وہ آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن وہ سیپریٹ کچھ ایسی میں نے کمپنیز دیکھی ہیں جن میں وہ ایک روم میں آپ
3 बंदे हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आपको सेपरेट रूम भी प्रोवाइड करती है कंपनी। ये कंपनी पे डिपेंड है, लेकिन आपको अकोमोडेशन मिलेगी। तो साथ में मील भी होता है उनका, साथ खाने का भी वो देते हैं कोई जी, जी। अनाउंस, वही बताएं प्लीज। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में आपकी जहाँ पे, ठीक है, कोई क्वाबिश है, कोई पिज्जा है, कुछ भी रेस्टोरेंट रिलेटेड है, तो फिर वो एक तो जो आपका वर्किंग टाइम है उसमें आपको वो जो एक टाइम का खाना मील है वो आपको फ्री होगा किसी भी रेस्टोरेंट में। ऑलमोस्ट यहाँ जो भी जितने भी दोस्त है, मैं खुद भी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो हमारा जो है ना, जो 1 मील 2 मील जो है ना वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो काफी मेरे दोस्तों को, यानी मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, यानी 1 मील जो दिन का है ना वहाँ पे खाने का समझ लें फ्री है। उसके अलावा रेस्टोरेंट में 300 से लेके 350 रोन वो आपको फूड कार्ड देते हैं, जिससे आप 300 350 रोन जो है ना वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ठीक है, या अदर जिस तरह जो फूड के रिलेटेड नहीं है, तो उसमें 400 450 रोन जो है ना वो आपको पर मंथ ले जो आपको मिले। आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पे रोमानिया में एक वर्क परमिट को इशू करने में, कितना टाइम लग जाता है? देखिए जी, आजकल जो लीगल जो टाइम है प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा रोमानिया ट्रेंडिंग में, वीजे के लिहाज से बहुत ज्यादा वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, यानी कि जो ऑफिस वगैरह वहाँ पे उस हिसाब से जो है ना इनके पास काम करने वाले बंदे बहुत कम है, तो बहुत लोड है इन पे। तो ऊपर से आपको पता है कि पिछले दिनों वार हुई है यूक्रेन में, तो उस हवाले से बहुत ज्यादा यूक्रेन यहाँ पे माइग्रेट करके उनके वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो उस हवाले से भी काफी उन पे बोझ है। तो तकरीबन जो है ना आजकल 4 से 5 महीने जो है ना वो वर्क परमिट जो यहाँ से इशू निकलता है, निकलने में इतना टाइम ले रहे हैं, 4 से 5 महीने। तो जब वो निकल आता है डॉक्यूमेंट, जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं, जब वो पाकिस्तान में जाता है, तो एम्बेसी आजकल अपॉइंटमेंट कितनी देर बाद दे रही है? नॉर्मली आजकल तकरीबन 2 महीने 10 दिन इस तरह आजकल जो है ना, जो आजकल है, ठीक है, ये जनवरी की बात करूं 2023 है ना, 23 है इसकी कर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो सकता है आप 5 महीने बाद सुनो तब डिफरेंट हो। लेकिन तो ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आपको 2 महीने बाद मिली है तो किसी ने कैंसिल कराई है, तो आपको पहले भी बुला सकते हैं। जी, ये काफी लोगों के साथ हुआ है कि अपॉइंटमेंट उनकी यानी कि 2 महीने बाद की थी, तो उन्हें 1 महीना एडवांस बुला लिया। ईमेल अपनी जो आपने वहां पे दी होती है उसे चेकअप किया करें, क्योंकि वो पहले भी कर सकते हैं, उसको रीशेड्यूल करके आपको पहले भी बुला सकते हैं। तो नॉर्मली आजकल जो है ना वो टाइम 2 से 2.5 महीने ले रहे, इतना टाइम इतना इजीली वो ले रहे हैं। तो भाइयों, आपने जो ईमेल आपने देनी है ना अपॉइंटमेंट लेते हुए, आपने काइंडली उसको हमेशा चेक करते रहना है कि कभी भी आपको ईमेल आ सकती है, जरूरी नहीं वो 2 महीने बाद आए, पहले भी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है आपको 2 महीने का टाइम दें और जल्दी बुला लें, तो अपने ईमेल आप दोस्तों जरूर चेक कीजिएगा। तो अब मुझे ये बताइएगा, केस जमा हो गया एम्बेसी में, एक तो बताइए उसकी फीस कितनी है जमा होने की, और दूसरा प्रोसेसिंग टाइम कितना है? अभी जो जनवरी में इसकी फीस तो $130 थी, ठीक है। तो मैंने वैसे अपने पाकिस्तानी किसी दोस्त ने, वो कह रहे हैं कि अभी फीस जो है ना बढ़ गई है, 150 हो गई है, तो इसका मुझे सही आइडिया नहीं है कि जनवरी के बाद 150 होगी, लेकिन जनवरी तक जो है ना वो फीस $130 थी। तो बाकी टाइम अभी तो तकरीबन वो 2 से 2.5 माह भी ले रहे, इसमें किसी का 2 माह में आ रहा है, किसी का इस तरह, यानी टाइम ले रहे हैं अभी फिलहाल। तकरीबन आप 10 महीने जेन में रखे आजकल, ऐसे ही है? मैं सही? हाँ जी, इतना तो पेशेंट आपको रखना पड़ेगा, इतना तो है। इतना जब एम्बेसी में जाते हैं दोस्त, तो क्या किस तरह बुलाते हैं? क्या 1 by 1 बुलाते हैं या कुछ ग्रुप अंदर कॉल करते हैं, किस तरह, थोड़ा सा बता सकते हैं? बेसिकली जो आजकल तक बुला रहे वो इसी तरह के अपॉइंटमेंट जो होती हैं, वो 9 से लेके तो 12 बजे तक जितने बंदे होते हैं उनको एक साथ वो अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, उनकी जो है चेकिंग वगैरह करके। तो तकरीबन यानी समझ लेके 10 से 15-20 बंदे वो गट्ठे अंदर लेके जाते हैं एम्बेसी के अंदर, ठीक है। तो फिर वहां पे 1 by 1 इंटरव्यू होता है, तो उसमें आप इजीली सुन सकते हैं, जो एक दूसरे को सुन सकते हैं कि वो क्या बातचीत हो रही है, बिल्कुल करीब होते हैं, तो जो बातचीत हो रही है वो सुन रहे होते हैं, और मतलब आप इजीली सुन सकते हैं कि वो क्या इंटरव्यू हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। कितना का आपका इंग्लिश का लेवल होना चाहिए कि आप समझते हैं कि इजीली बंदा हैंडल कर सकता है?
دیکھیں انگلش تو وہاں پہ رومینین ہے، ظاہر ہے وہ فارن ہے، وہاں پہ اندر پاکستانی تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی. تو اوبیسلی بات ہے کہ انہیں اردو تو بالکل نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو جو انٹرویو ہے وہ 100% انگلش میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے کوئی آپ کو ہائی کوالیفائڈ ہونا یا ہائی لیول انگلش نہیں چاہیے، بس بیسک انگلش آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کون سے ڈاکومنٹ مانگے آپ سے، یا پاسپورٹ وغیرہ مانگا ہے، ٹھیک ہے، فیس مانگ رہا ہے یا پکچر لینے کا آپ کو بولا، اتنی آپ کو ایٹ لیسٹ انگلش آنی چاہیے. آپ کو اپنے جو ہے نا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جاب کون سی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری کتنی ہے، اس طرح. یعنی آپ کو انگلش اتنی اس لیول. بیسیکلی وہ سب کوشچن جو آپ کے اتنے زیادہ سخت کوشچن نہیں ہوتے، کوئی وہ جو ہے نا آپ کا ایگزام نہیں چل رہا، اس میں بیسک کوشچن پوچھیں گے جو آپ کے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ آپ کی جاب کون سی ہے، آپ مطلب کون سی آپ کی جاب ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری کتنی ہے، اور آپ کو کمپنی اکوموڈیشن دے رہی ہے، آپ کا جو باس ہے اس کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، اونر مطلب کس مطلب رومینین ہے یا کوئی اور ہے. یعنی آپ کو انٹروڈکشن ساری وہ تھوڑی بہت لیں گے اس لحاظ سے کہ یعنی کہ بندہ جو ہے نا اب اس کو سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا، اس کو پتا ہے سیلری کی کتنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی سیلری کتنی ہے، یہ اکوموڈیشن کمپنی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو جہاں پہ آپ کا کام ہے وہ لوکیشن کون سی، آپ کو لوکیشن کا پتا ہونا چاہیے، سٹی کا پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ پروٹیکٹر کا بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ضروری ہے، یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے، تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیں پلیز. دیکھیے جی، رومینیا کے لیے پروٹیکٹر ضروری ہے، ضروری صرف پاکستان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب آپ پاکستان سے ٹریول کریں گے رومینیا کے لیے تو وہاں پہ لازمی چیک کریں گے، جو امیگریشن آفیسر ہے وہ پروٹیکٹر لازمی چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پروٹیکٹر اگر آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ ہوگا تو ہی وہ آپ کو ٹریول کرنے کی اجازت دیں گے. لیکن رومینیا میں اس کی کوئی بالکل جسے کہتے ہیں نا پوچھتے نہیں ہے، نہ انہیں پتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو پروٹیکٹر چیک نہیں ہوگا، نہ ہی وہ پروٹیکٹر کے آپ کو یا نا کوئی کوشچن کریں گے، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان سے یعنی ٹریول کرنے کے لیے پروٹیکٹر. تو پروٹیکٹر کیا ہے، یہ بیسیکلی پاکستان کی جو ہے نا پالیسی ہے کہ اپنے ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دبئی جو سعودیہ میں ہے وہ ویزا پروٹیکٹ کروا کے جاتے ہیں. تو پروٹیکٹر یہ ہے کہ یہ یعنی آپ کو جو ہے نا پاکستان ایمبیسی جو رومینیا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، ان کے پاس آپ کا ڈیٹا جاتا ہے. اگر یہاں پہ کوئی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کمپنی آپ کو سیلری نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، کچھ معاملہ ہے، تو پھر وہ آپ ایمبیسی میں جائیں گے تو وہ پروٹیکٹر ہوا ہوگا تو ان کے پاس وہ ڈیٹا ہوگا، تو وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی ہیلپ کر سکیں گے. کیا تاثرات ہیں رومانیہ آنے سے پہلے اور اتنا ٹائم گزارنے کے بعد؟ جی دیکھیں، رومینیا جس طرح کہ ہم نے سنا ہوا تھا پہلے کہ بہت ہی جو ہے نا اچھی کنٹری نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ اچھی کنٹری ہے لیکن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اگر آپ پیسوں کے لحاظ سے بات کریں تو کمپیریزن کرتے ہیں اگر آپ یورپ سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ بھی یورپ میں ہی ہے، سوری شنجن سے اگر آپ اسے کمپیریزن کرتے ہیں، جیسے کہ بڑی کنٹری جرمنی، فرانس، انگلینڈ، تو اس کے مقابلے میں یہاں پہ سیلریز بہت کم ہے. لیکن رومینیا کا ایک فائدہ بھی ہے کہ یہ پاکستان سے اگر آپ یہاں رومینیا آ گئے ہیں تو یہ گیٹ وے ہے آپ کے پاس، آپ ایزیلی یہاں کسی اور کنٹری میں آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یہاں پہ کچھ ٹائم ہو، 1 ایئر آپ نے پورا کیا ہو یا 1-2 سال ہو جائے، تو آپ ایزیلی یہاں سے کسی اور کنٹری کا جب آپ ویزا اپلائی کریں گے تو وہ ایزیلی آپ کو ویزا مل جائے گا بنسبت پاکستان سے. اگر آپ یہاں سے کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایزی مل سکتا ہے بنسبت اگر آپ پاکستان سے اپلائی کریں گے تو پھر کافی مشکل سے ملے گا ویزا. تو ٹھیک ہے، یہ یعنی اچھا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اگر آپ فری ہیں یا پاکستان میں اگر آپ کم ارننگ کر رہے ہیں، جیسے کہ 10-20 ہزار اگر آپ وہاں پہ کما رہے ہیں، تو رومینیا میری نظر میں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ 80,000 اس کے راؤنڈ آپ ایزیلی بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اگر پاکستان سے کمپیریزن کریں تو بہت اچھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ایک آپ کو گیٹ پہ مل جائے گا، آپ یہاں سے موومنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادر کنٹریز، اور یہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر تھا شنجن میں آنے کا چانس جو کہ نہیں آئے، تو آپ کو لگتا ہے فیوچر میں شنجن میں آ سکتے ہیں؟ نیکسٹ ایئر ووٹنگ کب ہے اور فیوچر میں تھوڑا بتائیں کہ شنجن میں؟ دیکھیں اس کا تو اب جیسے کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں، ویسے یہی یہاں پہ یہی چل رہا تھا کہ یہ 100% شنجن میں جائے گا لیکن نہیں گیا. تو چانسز تو اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو 1-2 سال یا 4 سال 5 سال کے اندر اس نے شنجن میں زون میں آ ہی جانا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ایک ملک پوری کر لے ریکوائرمنٹس تو پھر ایزیلی آ سکتا ہے. کو ورکر کی ڈیمانڈ ہے اور اس لیے ورکر چاہیے، اور اسی لیے پاکستان، سری لنکا، انڈینز، نیپال کو بہت زیادہ ویزے جاری کر رہے ہیں. مہتاب بھائی مجھے بتائیں TRC کے بارے میں، اس کی کتنی فیس ہے اور اس کی پروسیسنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی TRC جو ہے اس کی فیس تقریباً 180 یورو ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹائمنگ لیمٹ ہے وہ تقریباً جب آپ TRC جمع کرواتے ہیں
تو اس کے تقریباً 1 مہینہ 10-15 دن میں آپ کا TRC مل جاتا ہے. رومینیا کا جو TRC اس پہ آپ شینجن کنٹری وداؤٹ ویزا وزٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن یورپ کی جو کنٹری ہیں ان میں آپ جا سکتے, جیسے کہ اس کے ساتھ لگتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یوکرائن ہے, بلغاریہ ہے, سربیا ہے, اس کے علاوہ سائپرس ہے. ان میں آپ وداؤٹ جو ہے نا ویزا جا سکتے ہیں. آپ کو جسٹ ہوٹل بکنگ چاہیے ہوگی, وہ بھی پیڈ نہ ہو, جسٹ ہوٹل بکنگ ہو. اور آپ کہ لوگ کیسے ہیں, ویلکمنگ ہیں فارنرز کے ساتھ, پاکستانی, انڈین جو ہمارے بھائی ہیں, جو ایشینز آتے ہیں؟ میرا ایکسپیرینس یہ لوگ ٹھیک ہے, اچھے ہیں, یعنی ریسز ٹائپ لوگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی فارنر کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا ہے, بیڈ جو ہے نا وہ نہیں ہے, اچھا ہے. یعنی کہ میرا فی الحال تک جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ, وہ ریسز وغیرہ نہیں ہے بالکل. جی مہتاب بھائی, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہیں اور کتنے دن آپ کو چھٹی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں جی, نارملی جو یہاں پہ جو شیڈیول ہے وہ 5 to 2 ہے, یعنی کہ 5 دن کام ہے اور 2 دن آپ کے آف ہوتے ہیں. تو 8 آور ورک ہے نارملی, ٹھیک ہے, یعنی 5 دن آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور سیٹرڈے سنڈے آپ کا آف ہوتا ہے. جیسا کہ ریسٹورینٹ کی یہاں پہ جابز ہیں تو وہ 2 دن کام اور 2 دن چھٹی ہے. موسٹلی یہاں پہ 80% جو ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ اس طرح جاب ہے کہ آپ نے 2 دن 12 گھنٹے کام کرنا ہے اور 2 دن آپ کو چھٹی ہوگی. کیا پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے کوئی, اس میں تھوڑا گائیڈ کریں آپ. جی جی, اگر تو آپ کی اپنی کمپنی میں اگر آپ کی صلاحیت ہے کام کرنے کی تو کمپنی والے بھی اگر ان کے پاس اویلیبلٹی ہے تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے دیتے ہیں, شفٹ دے دیں گے. تو اس کے علاوہ اگر آپ باہر کام کرنا چاہتے تو ایزیلی آپ ڈلیوری وغیرہ کا کام جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ. ڈلیوری میں جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا تو ڈلیوری کے لیے آپ کو جو کمپنی ہوگی ڈلیوری اس کے ساتھ آپ نے پارٹ ٹائم کنٹریکٹ کرنا ہے, جو کہ 4 آور کا ہوتا ہے, 4 گھنٹے کا. تو 4 گھنٹے آپ ان کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے تو کام آپ جتنا مرضی کر لیں وہ اس کا 4 گھنٹے یعنی آپ کو ان کے ساتھ کنٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اور 4 گھنٹے کا آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. تو 4 گھنٹے کا ٹیکس میرا خیال ہے کہ جو پر ویک ہے وہ تقریباً 50 to 70 رون کا جو ہے نا وہ کلومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے. تو کمپنی والے آپ سے چارجز لیں گے پرسنٹیج کے حساب سے, یعنی کچھ ایسی کمپنی ہیں جو 11-12% 15% تک بھی لیتی ہے, یعنی 11 سے 15 آپ دیکھ لیں, مثلا آپ نے جو ارن کیا اس میں سے آپ 11 یا 10% وہ کمپنی والے آپ سے لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ یہ بھی ہے کہ ضروری آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے یا آپ سائیکل پہ بھی ڈلیوری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, رومینیا میں ڈلیوری کرنے کے جو آپ کے پاس 3 طریقے ہیں, یا آپ سائیکل پہ کر سکتے ہیں, اور سائیکل کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, الیکٹرک سائیکل یوز کر سکتے ہیں یا نارمل جو بھی ہے. اس کے علاوہ آپ موٹر سائیکل بھی کر سکتے ہیں, اور تیسرا آپشن آپ کے پاس گاڑی ہے, اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ گاڑی پہ بھی ڈلیوری کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے جو مطلب ڈلیوری کر رہا ہے تو اس کی ویجز کا کیا, ویکلی آتی ہیں یا منتھلی آتی ہیں یا مہینے میں 2 دفعہ میں؟ جی جی, یہ جو ڈلیوری ہے یہ ویکلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مختلف ڈیز رکھے ہوئے ہیں ہر کمپنی کے, کچھ کمپنی منڈیز کو دیں گی, کچھ ویڈنسڈے کو, اس طرح, لیکن ہے ویکلی. جی ویکلی آپ کو یعنی پیمنٹ وہ کر دیں گے. مہتاب بھائی مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ڈلیوری کی جاب ہے جو کہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں یہاں پہ, کیا وہ لینگویج ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے؟ کیا اس کام کے لیے آپ کو زبان آنی چاہیے؟ اگر آنی چاہیے تو کتنی؟ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ڈلیوری کی کمپنیز ہیں وہ بیسیکلی 3 میجر بڑی کمپنی ہے, جس میں گلوب ہے, بولٹ ہے اور اس کے بعد تاز ہے. تو جو اپلیکیشن ہے وہ جیسے بولٹ ہے تو اس کی اپلیکیشن انگلش میں بھی ہے, اور جو گلوب ہے اس کی اپلیکیشن انگلش میں ہے, لیکن صرف جو تاج ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ صرف رومینین لینگویج ہے. تو آپ کو تھوڑی بہت رومینین آنی چاہیے تاکہ آپ کو ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ایڈریس کس طرح آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی اتنا زیادہ لینگویج نہیں چاہیے, لیکن تھوڑی بہت ذرا آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ رومینین پہ 100% انگلش تو نہیں, ان کی زبان اپنی رومینین ہے. تو کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو انگلش نہیں بول سکتے, تو اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ ہو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑی بہت اگر آپ کو لینگویج انگلش اگر آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ, ٹھیک ہے. تو آپ ایزیلی, کہنے کا مطلب جو بائی پاکستان سے آ رہا ہے وہ کر سکتا ہے, وہ کمپنی والے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو تو بالکل نہیں آتی, ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو رومینین بالکل بھی نہیں آتی تو بھی آپ ڈلیوری کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ کنٹیکٹ نہیں کرنا, بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے, ریسٹورینٹ کا پتہ ہونا چاہیے. مہتاب بھائی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت ساری انفارمیشن آپ نے دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ یو گاٹ دی انفارمیشن, کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا, اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. وی وش آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.